بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل الله تعالى يا قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال ويحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراءة جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رباح رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره كما قال صلى الله عليه وسلم. کو کل یہ بات بتا دی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر اعتکاف فرماتے تھے، خلوت میں رہ کر اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، تو وہاں آپ پر اچانک ایک روز جبریل امین تشریف لائے اور پہلی وحی نازل ہوئی اور قرآن کی سورہ علم کی چند آیات آپ کو سنا دی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رک گیا، کچھ روز کے لیے سست پڑ گیا. کتنے دن تک؟ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 3.5 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. 3.5 سال گزرنے کے بعد پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 6 مہینے تک یہ سلسلہ موقوف رہا اور 6 ماہ گزرنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی. یہ جو 6 ماہ کا یا اس سے زیادہ کا وقفہ گزرا ہے بیچ میں، اس کو محدثین کی اصطلاح میں نزول وحی کا سلسلہ جتنے روز تک منقطع رہا، اس انقطاع کے زمانے کو محدثین فترت وحی کا زمانہ ہے. یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں. یہ اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ اس زمانے کی تفصیلات بیان کرتے ہیں. اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو اس روایت کے اندر آپ کے سامنے آ رہی ہے. ان جابر بن عبداللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جبکہ وہ بیان فرما رہے تھے فترت وحی کے زمانے کے متعلق. فقال فی حدیثہ، تو انہوں نے اپنی حدیث میں اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا بینا انا امشی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں چل رہا تھا اچانک میں نے اوپر سے کوئی آواز سنی. کوئی آواز آئی تو انسان کو جب آواز آتی ہے تو فطرتاً وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. تو پہلے آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کے بعد اوپر دیکھا
تو اوپر آپ کو جبریل امین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا پیغام لے کر۔ لیکن جبریل امین اپنی صورت میں تھے، دیکھا ابھی چونکہ جبریل امین کی آمد کا سلسلہ بہت زیادہ نہیں ہوا تھا، دوسری مرتبہ تشریف آوری ہو رہی ہے، تو مکمل طور پر استئناس اور اس کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی، تو فطری طور پر طبیعت کے اوپر ایک رعب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اسی رعب کی کیفیت میں آپ تیزی سے چل کر اپنے دولت خانے پر تشریف لے آئے، اور دولت خانے پر تشریف لائے تو اسی مرغوبیت کی کیفیت کے نتیجے میں آپ کو سردی لگنے لگی، اور کسی کیفیت پیدا ہو گئی، تو آپ نے فرمایا زمین پھر مجھے چادر اڑا دو، کمبل اٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہو گئی اور اطمینان کی کیفیت ہو گئی، اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے، اور جبریل امین نے پھر یہ آیتیں سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی یہ معلوم کرتا تھا کہ یہ بتائیے قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کون سی ہیں، تو وہ یہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا المدثر۔ سب سے پہلے اول ما نزل به القرآن، سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں 3 طرح کے اقوال ہیں۔ نمبر 1 سورہ علق کی آیتیں جن کا ذکر پچھلی حدیث میں ہوا، نمبر 2 سورہ مدثر کی آیتیں جن کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر، نمبر 3 سورہ فاتحہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اول ما نزل، قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی جو صورت ہے اور آیتیں ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ 3 اقوال ہیں، ان تینوں میں تطبیق آپ اس طرح دے سکتے ہیں تو حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ سورہ علق کی آیتیں حقیقت میں ابتدائی آیتیں، حقیقتاً سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں وہی ہیں جو سورہ علق کی آیتیں جن کا پچھلی آیت کے اندر ذکر ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یا ایھا المدثر، اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے، اس کو اول ما نزل اس اعتبار سے کہہ دیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق والی جو آیتیں ہیں وہ تو نازل ہوئی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، یا ایھا المدثر کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر تکمیل قرآن تک وہ سلسلہ موقوف نہیں ہوا، تو یہ مسلسل جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہی سے شروع ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اول ما نزل به القرآن یعنی فترت وحی کے بعد جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، تو وہ حقیقت کے اعتبار سے ابتدائی آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مدثر کی آیتیں فترت کے بعد پہلی آیتیں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو اس لیے اول ما نزل کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا وہ چند آیتوں کی شکل میں تھا، چند آیتیں پوری صورت کوئی نازل، مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اس لیے مکمل صورت کے اعتبار سے اول ما نزل من القرآن یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فترت وحی کے بعد اس کا مصداق یا ایھا المدثر ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے اس کا مصداق اقرأ باسم ربک الذی خلق والے آئے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھ کو خبر دی ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ وہ فترت وحی کی بات فرما رہے تھے، فترت وحی کی حدیث بیان فرما رہے تھے، فقال فی حدیثہ، تو یہ حدیث میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا امشی، جس وقت میں چلا جا رہا تھا
اس سمعت صوتا من السماء، میں نے اوپر سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، تو میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی، فاذا الملک الذی جاءنی بحراء، تو میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی بین السماء والارض، کہ وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پر اور وہ کرسی زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے۔ فرعبت منہ، میں اس کو دیکھ کر گھبرا گیا، فرجعت، میں گھر لوٹا، فقلت زملونی زملونی، اور میں نے کہا مجھے چادر اٹھا دو، مجھے کمبل اٹھا دو۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کیجیے، والرجز فاہجر، اور بتوں سے لوگوں کو روکیے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کے نزول پر تبلیغ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا باقاعدگی کے ساتھ۔ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو تبلیغ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم اس آیت کے اندر دیا گیا، اور اسی کے بعد آپ نے باقاعدہ تسلسل کا تبلیغ کا عمل شروع فرمایا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دیکھو یہاں پر کپڑوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح اشارہ کرنے کے لیے کہ آدمی کو باطن کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہر کی صفائی کا بھی پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ حسن ظاہر حسن باطن پر دلالت کرتا ہے۔ ظاہر اچھا ہے تو اغلباً یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ باطن بھی اچھا ہوگا۔ ظاہر ہی خراب ہے تو عموماً ظاہر کی خرابی باطن کی خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر کی اچھائی اور ظاہر کا حسن یہ حسن باطن کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے ظاہر کو بھی اچھا رکھو اور اپنے باطن کو بھی اچھا رکھو۔ فحمی الوحی، پھر وحی گرم ہو گئی۔ دیکھو گرم ہو گئی یہ ایک محاورہ ہے، کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فلاں چیز کا بازار گرم کہتے ہیں نا، تو جب کسی چیز کی بہت کثرت ہوتی ہے تو اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں چیز کا بازار گرم، یعنی کہ وہ آگ کے شعلے بھڑک رہے۔ گرمی کا مطلب تسلسل اور کثرت، تو اسی عربی کے اندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے، حمیہ شیء، جب کسی چیز کی کثرت ہو جائے اور اس میں تسلسل پیدا ہو جائے تو کثرت اور تسلسل کو بیان کرنے کے لیے گرم ہونے کا محاورہ استعمال کیا جاتا۔ فحمی الوحی، پھر وحی گرم ہو گئی، یعنی وحی کا تسلسل شروع ہو گیا۔ اب کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی، اور جب تک آپ زندہ رہے قرآن مکمل ہوا، پھر وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فحمی الوحی وتتابع، بس وحی گرم ہو گئی اور پے در پے آنے لگی۔ تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح وتابع، دیکھو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں اس روایت میں، پیچھے صفحے پہ لوٹ کے حدیث نمبر 3 دیکھیے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، نظر آیا؟ یحییٰ ابن بکیر علیہ الرحمہ، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد یحییٰ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ لیث سے یہ روایت جو نقل فرماتے ہیں، اس سلسلے کے اندر جو ہے
ان کی متابعت کرتے ہیں یہ دو اور محدث، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح، یعنی لیث کے تین شاگرد ہوئے، ایک یحییٰ ابن بکیر ہے اور ایک ابو یوسف ہے، عبداللہ ابن یوسف ہے اور ایک ابو صالح۔ کہتے تینوں حضرات اس روایت کو اسی طرح نقل کرتے ہیں جس طرح یحییٰ ابن بکیر نے نقل کی ہے روایت لیث کے حوالے سے۔ لیث کے دیگر جو دو شاگرد ہیں عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح، وہ بھی اس روایت کو اسی طرح نقل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متابعت۔ اور آپ نے پڑھ لیا کہ متابعت دو طرح کی ہے محدثین کی اصطلاح میں، ایک متابعت تامہ اور ایک متابعت فاصلہ، ٹھیک ہے۔ کسی محدث کے جو استاد محترم، ان استاذ کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ اگر اسی طرح نقل کریں جس طرح اس محدث کے استاد نے روایت نقل کی ہے تو اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کسی محدث کے استاذ کے ساتھی اگر اسی طرح روایت کرتے ہیں تو اس کو متابعت تامہ کہتے ہیں، اور اگر کسی محدث کے استاذ کے استاذ، دادا پر دادا استاد، اوپر جا کر کے جو ہے متابعت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یحییٰ ابن بکیر ہیں، ان کے استاد لیث ہیں، لیث کے دیگر شاگرد جو ہیں وہ لیث سے اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے بکیر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ شکل نہ ہوتی، لیث کے اوپر جو دیگر لیث کے استاد ہیں، لیث کے استاد دیکھیں کون ہیں، عقیل ہیں، عقیل کے استاد ابن شہاب زہری ہیں۔ اب عقیل کے شاگرد یہ ابن شہاب کے شاگرد یہ کسی روایت کو اس طرح نقل کرتے جس طرح بکیر یحییٰ ابن بکیر نقل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں متابعت فاصلہ، ٹھیک ہے نا۔ استاذ کے کسی محدث کے استاذ کے دیگر شاگرد اگر روایت اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح یہ محدث بیان کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں متابعت تامہ۔ اور اگر کسی محدث کے استاذ کے شاگرد اسی طرح روایت کو نقل کریں جس طریقے سے اس محدث کے استاد نے نقل کی ہے تو اس کو کہتے ہیں متابعت فاصلہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں یہ متابعت تامہ ہے، یعنی لیث کے تین شاگرد ہیں، ایک کون ہیں، یحییٰ ابن بکیر جن سے روایت لی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک عبداللہ ابن یوسف ہیں اور ایک ابو صالح ہیں۔ تینوں حضرات جو ہے اس روایت کو اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ وَتَابَعَهُ ہلال بن رداد عن الزہری، اور یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے زہری سے، یہ متابعت فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یحییٰ ابن بکیر نے جس طرح روایت نقل کی ہے، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں ہلال ابن رداد، ہلال ابن رداد بھی اس روایت کو بعینہ اسی طرح نقل فرماتے ہیں جس طریقے سے نقل فرمایا ہے یحییٰ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب یہ دیکھو استاذ کے استاذ کے استاد کے شاگردوں میں جا کر موافقت پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام ہے متابعت فاصلہ۔ یعنی یحییٰ ابن بکیر کی اس روایت کے اندر متابعت تامہ بھی موجود ہے اور متابعت فاصلہ بھی موجود ہے۔ اسی کو فرمایا تابعہ عبداللہ ابن یوسف، یہ تابعہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے لوٹے گی یحییٰ ابن بکیر کی طرف، اور یحییٰ ابن بکیر کی متابعت فرمائی ہے عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے۔ دیکھو نیچے لکھا کلاہما عن اللیث، یعنی یہ دونوں کے دونوں بزرگ عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح یہ بھی لیث سے اس روایت کو اسی طرح نقل کرتے ہیں جس طریقے سے یحییٰ ابن بکیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ وتابعہ، اور یحییٰ ابن بکیر کی متابعت ہلال ابن رداد بھی کرتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے۔
کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو ہے ہلال بن رزاق وہ بھی اس روایت کو اسی طرح نقل کرتے ہیں جس طرح یحییٰ بن بکیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. وقال یونس ومعمر بوادر. دیکھو لیث کی جو ہے نا 5 شاگرد، ایک ہے یحییٰ ابن بکیر، ایک ہے عبداللہ ابن یوسف، ایک ہے ابو صالح اور ایک ہے یونس اور ایک ہے معمر. ان 5 کی روایت میں ذرا سا فرق ہے. 3 راوی تو ایک طرح نقل کرتے ہیں اور 2 راوی دوسرے طریقے سے. یہ روایت آپ اور اوپر پڑھی نا، دیکھو اس صفحے کی دوسری لائن دیکھو. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ. پیغمبر علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کا دل لرز رہا تھا، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ کا دل کانپ رہا تھا. تو یرجف فؤادہ، یحییٰ ابن بکیر، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح، ان تینوں کی روایتوں کے اندر لفظ فؤاد کا ذکر ہے، یرجف فؤادہ. لیکن جو 2 دوسرے شاگرد ہیں یونس اور معمر، کہ یونس اور معمر جو ہے یہ قلب کی جگہ فؤاد کی جگہ پڑھتے ہیں بوادر. گردن اور شانے کے درمیان کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بادرہ، اسی کی جمع ہے بوادر. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں دھڑک رہی ہوں، ایک راوی نے ایک کو بیان کر دیا دوسرے کو بیان کر دیا. تو مہاراج ایک روایت میں بوادر ہے، ایک روایت میں فؤاد ہے. یرجف بوادر اور یرجف فؤاد، یہ دونوں روایتوں کا فرق ہے کہ یونس اور معمر کی روایت کے اندر یرجف بوادر ہے اور عبداللہ ابن یوسف ابو صالح اور یحییٰ ابن بکیر کی روایت کے اندر جو ہے وہ فؤاد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 راوی فؤاد ہے، اسی کو ترجیح دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ملا سند بنا کر کے. اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ادھر 3 ہیں ادھر 2 ہیں، اور ظاہر بات ہے 2 کے مقابلے میں 3 کی بات زیادہ قابل اعتبار سمجھی جا سکتی ہے. اس لیے راوی ادھر 3 ہیں، اس لیے اس کی روایت کو لیا گیا اور 2 والی روایت کو نہیں لیا گیا. وقال یونس ومعمر بوادر، اور یونس اور معمر نقل کرتے ہیں یرجف بوادر، کہ ان کے شانے کا گوشت لرز رہا تھا، ان کے مونڈوں کا گوشت لرز رہا تھا اور تپ تپا رہا